بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ابھی جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ سورہ قدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کی فضیلت بیان کی ہے اور اس رات سے متعلق ایک مکمل سورت نازل فرمائی، اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے آخری عشرہ، اسی میں اس رات سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے سنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاق راتوں میں، اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ دراصل شب قدر کی حقیقت کیا ہے، اور شب قدر یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائی گئی ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے قرآن کریم کی آیتوں میں دیکھا ہوگا، اور جو 29واں پارہ ہے اس کی ایک سورت ہے سورہ نوح، اس میں ہے الا 50 عامہ کا لفظ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تقریباً عمر 950 سال دیے گئے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کے بارے میں تاریخی روایات کی روشنی میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی عمریں کافی لمبی ہوا کرتی۔ اب ایک مسلمان شخص اور دوسرا مسلمان شخص، اس کی عمر کم ہے اور دوسرے کی عمر زیادہ ہے، تو اس کی عبادتیں کم ہوں گی اور دوسرے کی عبادتیں زیادہ ہوں، نمازیں بھی زیادہ ہوگی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جب عبادتیں زیادہ ہوگی، اوقات زیادہ عبادت میں صرف ہوں گے تو ان کا درجہ بڑھ جائے گا اور ان کا درجہ ان کے مقابلے میں کم رہے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جیسی رات عطا فرمائی، اور اسی طرح رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، جس میں ایک نیکی کرنے پر کئی گنا بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ نوافل اور سنت وغیرہ کا درجہ جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا درجہ 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ رات عطا فرمائی گئی تاکہ یہ امت اس رات کی قدر کر لے اور اس رات کو عبادت میں گزار لے۔ تو اسے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر۔ اور اب اس کو جب حساب لگائیں گے آپ، 1000 مہینہ یہ کتنے سال ہوتے ہیں، تو تقریباً یہ 82 یا 83 سال ہوتے ہیں۔ گویا ایک رات کی عبادت 82 یا 83 سال کی عبادت کے برابر یا اس سے بھی بڑھ جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آخری عشرے میں یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ عبادتیں بڑھ جایا کرتی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خاصیت یہ بھی مزید بڑھ جاتی ہے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں، جو آخری عشرے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بیدار کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں خود بھی عبادت میں اپنے اوقات کو گزارنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرنا چاہیے اور ان کو بھی ترغیب دینا چاہیے۔ شب قدر کی جو وجہ تسمیہ علماء نے لکھی ہے، اس سے بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے فضائل کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو عوامی بات ہے کہ لیلۃ القدر یعنی قدر کرنے کی رات، قابل قدر رات، لیکن دوسرا معنی قدر کے تنگی کے آتے ہیں، تنگی کے لغوی اعتبار سے معنی تنگی کے آتے ہیں، چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے، اتنا کثرت سے نزول ہوتا ہے، اتنا کثرت سے نزول ہوتا ہے کہ زمینیں اپنی وسعت کے باوجود تنگ پڑ جاتی، لہذا یہ بھی علماء نے وجہ تسمیہ بیان کی۔ اب شب قدر کے عطا فرمانے کی حکمتیں کیا ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان بہت سے عابدین کے واقعات سنایا کرتے تھے، جو بنی اسرائیل میں عابد گزرے تھے۔ چونکہ ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی تو ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ اتنے اتنے 100 سال تک، 600 سال تک، 700 سال تک، کئی 100 سال تک انہوں نے عبادت میں گزارا۔
رات میں قیام کرتے اور دن میں جا کر کے میدان کارزار میں چلے جاتے، جہاد کے لیے نکل پڑتے، یعنی ان کا پورا وقت 24 گھنٹہ عبادت میں گزرتا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ واقعات سنتے تو انہیں حسرت ہوتی کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو بہت زیادہ لمبی لمبی عمریں عطا کی گئی تھی، ہم اگر رات دن محنت کرتے رہے، رات دن عبادتیں کرتے رہے، تب بھی ہم ان کے برابری کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی حسرت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ شب قدر کا موقع عطا فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اس کے فضائل بتائے گئے، اور یہ رات، اس رات کی تعیین کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا۔ لیکن جس وقت اس کی تعیین ہوئی، اس کی تعیین کے فوراً بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے باہر تشریف لائے۔ جیسے دیکھا تو دو صحابہ کرام آپس میں بحث و مباحثہ میں لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تعیین اٹھانے کی بھی حکمتیں ہیں۔ آج کل دیکھیے بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں موقع ہے، اس میں ثواب زیادہ ملے گا، تو ایسے موقع کو ہم لوگ ایک رسمی حیثیت سے مناتے ہیں، باقاعدہ اس میں اہتمام کیا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، بہت سی خرافات وجود میں آ جاتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ایسی رات، ایسی قابل قدر رات کی تعیین ہو جاتی اور ایسے وقت میں اگر کوئی خرافات میں لگا رہتا اور اس کی ناقدری کرتا، تو جس طرح اس کے قدر کرنے کا ثواب بڑھا ہوا ہے، درجہ بڑھا ہوا ہے، اس طرح اس کی ناقدری کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ علماء نے فرمایا ہے یہی حکمت ہے کہ اس کی تعیین اٹھا لی گئی، اور اس رات حضرت فرشتوں کی آمد کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، جو لوگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے سلام کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام واپس جاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا، ان بندوں کے لیے جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں ان کے لیے کیا فیصلہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی سوائے 4 لوگوں۔ وہ 4 لوگ کون ہیں جو اس وقت بھی مغفرت سے محروم رہے؟ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو کہ عادتاً شراب پینے والا، جسے شراب پینے کی مستقل طور پر عادت۔ دوسرا روایت میں آتا ہے کہ جو والدین کا نافرمان، اور تیسرا شخص وہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا، اور چوتھا شخص وہ ہے جو دل میں کینہ رکھے۔ ایسے اشخاص کو، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ یہ باہم مصالحت نہ کر لے یا اپنے احوال ٹھیک نہ کر لے۔ چنانچہ ہمیں بھی اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اور آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے اور اپنے اوقات کو صحیح طور پر گزارنا چاہیے۔ علماء نے شب قدر کی 2 علامتیں لکھی۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ اس رات نہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ ہی گرمی ہوتی، موسم تھوڑا اعتدال والا ہوتا ہے، اور جب اس کا جو دن ہوتا ہے، یعنی شب گزرنے کے بعد جب دوسرا دن آتا ہے تو اس وقت جو سورج کی کرنیں ہوتی ہے اس میں تپش نہیں ہوتی بلکہ شعاعیں تھوڑی ماند پڑی ہوتی ہے، یہ علامتیں بتائیں۔ اور روایت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریت پر سجدہ کر رہے تھے، اور اس وقت جو ہے ریت ہاتھ میں لگی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تھوڑی سی تری، اس طرح کی بات بھی روایت میں ملتی ہے۔ چنانچہ آخر میں شب قدر کے معمولات سے متعلق بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب اتنی قابل قدر رات ہمیں عطا فرمائی گئی ہے تو اس کے اندر ہمیں عبادتیں بھی کرنی چاہیے۔ اب مختلف قسم کی توہمات، مختلف قسم کی الگ الگ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ کیا مشہور ہے کہ 11 مرتبہ یا 22 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر سورہ قدر پڑھتے ہیں، اس طرح کی الگ الگ نوافل لوگوں نے گڑھ لیے جو لوگوں میں رائج ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ روایت میں ایک بات ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے ایسا علم ہو، ایسا لگے کہ اس رات شب قدر ہے تو میں اس رات کیا دعا؟ تو یہ الفاظ ملتے ہیں ابن ماجہ کی روایت سے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور ترمذی کی روایت میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی،
یہ دو روایتیں یعنی الگ الگ تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ دعا ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے اور تلاوت کی کثرت کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی انہی چیز میں بیدار رہ کر کے اسی میں لگنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور، یہ تو نبوی تعلیمات کی روشنی میں جو بات ہم نے لہذا علماء نے لکھا ہے کہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں اس رات، اور نوافل کی کثرت کریں، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت میں اپنے اوقات کو گزاریں۔ اس وقت ابھی کچھ دنوں پہلے ہی مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، جو اس وقت موجودہ دور میں بہت سے لوگوں کا مرجع بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی طرف رغبت کرتے ہیں اور ان کی ہدایات پر لوگ عمل کرتے ہیں، ان کا ایک آڈیو آیا تھا جس میں انہوں نے اپنے معاملات کے بارے میں کہا تھا۔ جیسا کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر ہو یا تا کراتے ہو تو ہم عبادت کب سے شروع کریں گے؟ تراویح وغیرہ سب ہو جائے، اس سے فارغ ہونے کے بعد، کھانا وغیرہ سب سے، چائے وغیرہ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، جب رات کا ایک پہر گزر جائے اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں، یعنی ہماری عبادت شروع ہوتی ہے 10 یا 11 بجے رات سے۔ ایسے میں انسان تھکا ہوا ہوتا ہے۔ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے یہ فرمایا کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں تو ہمارا معمول یہ رہتا ہے کہ ہم مغرب سے عشاء تک کثرت سے ہم عبادت میں اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جو چستی کا ہوتا ہے، بہت زیادہ نشاط کا ہوتا ہے، اور نشاط میں انسان عبادتیں بہت اچھے سے کر سکتا ہے، اور برخلاف اس کے بعد کی عبادتیں تو اس کے بعد اگر نشاط ہے تو پھر کریں، ورنہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات کے اس وقت مغرب سے عشاء تک عبادت کریں، اور عشاء کے بعد جتنی توفیق ہو آپ تھکاوٹ کے بعد کریں، اس کے بعد آپ آخری پہر میں بیدار ہوں، یعنی کچھ وقت پہلے سحری سے 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو اور اس کے بعد عبادتیں کریں۔ اور مولانا سلیم صاحب دھورات دامت برکاتہم، ان کے واسطے سے یہ بات میں نے سنی ہے، یعنی کہ ایک آڈیو کی شکل میں وہ بھی آئی ہے کہ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم سے میں نے ان سے اپنے معاملات کے بارے میں پوچھے تو انہوں نے 2 چیزیں بتائی۔ ایک تو یہی بتایا تھا کہ مغرب سے عشاء تک میں عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کرتا ہوں، اور دوسرا حزب الاعظم، ایک چھوٹی سی کتاب ہے حزب الاعظم جس میں الگ الگ منزلیں ہیں، الگ الگ دنوں کے اعتبار سے ہے۔ حزب الاعظم میں پوری اس رات میں پڑھتا ہوں، پوری، ایسے تو روزانہ کا معمول ہے کہ روزانہ ایک ہی منزل پڑھتا ہوں، لیکن اس رات میں پوری پڑھتا ہوں، چونکہ اس میں بہت سی دعائیں ہیں، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی ایک دعا مقبول ہو جائے اور اس کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان معاملات کی روشنی میں اپنے اوقات ما بقیہ اوقات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لمحے گزرے باقی بچے ہیں اس کی قدر کر کے ہمیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔